الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و کرم ہوا. اس اللہ رب العزت نے ہمیں عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور مزید کرم یہ ہوا یہ نماز کے بعد تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو دین کی مجلس ہے یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے. جیسے دنیا والوں کے لیے یہ مجلس اتنی خاص مجلس ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں، ویسے ہی آسمان والوں کے لیے یہ مجلس سے چمکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن، روز محشر کے دن کچھ قوموں کا حشر اس طرح سے ہوگا کہ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، موتیومت کے ممبروں پر ہوں گے، نہ علماء ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دور دراز جگہوں سے ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت بیان کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. آنکھ دی، کان دیا، ناک دیا، منہ دیا، بہت ساری نعمتیں دی. آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کو آنکھ نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کاش مجھے بھی آنکھ ہوتی تاکہ میں بھی دیکھتا. منہ کی قدر اس سے پوچھو جس کو بولا نہیں جاتا ہے، وہ بولتا ہے، سوچتا ہے کاش مجھے بھی منہ ہوتا تاکہ میں بھی بولتا. تو اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. مگر اللہ نے جب دو نعمتیں دی تو اللہ نے کہا میں نے تم پر احسان کیا. ایک یہ کہ ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اللہ چاہتے ہمیں کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اور دوسرا یہ احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس امت میں آنے کے لیے بعض نبیوں نے بھی تمنا کی تھی، جن میں سے صرف ایک ہی نبی کی دعا قبول ہوئی، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی اس دنیا میں آئیں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر وہ بھی نہیں آئیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بھی دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجتے تھے. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی آئے. سب نے ایک ہی دعوت دی کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں پڑھا اللہ نے اس کو ناکام کیا. آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی محنت کی. ایک انسان کے پاس 70 مرتبہ جاتے تھے. مکہ مدینہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں ایک انسان کے پاس 80 مرتبہ جاتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں آیا، اس کے لیے جو ہے بہت ساری مشقتیں کی ہے. صحابہ کرام نے اس کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ دین جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کی چھاتی پر جو ہے چٹان رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا یا تو اسی حالت میں مر جاؤ یا اسلام سے ہٹ جاؤ. لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد احد. اور جو ہے ان کو رات کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے.
फिर सुबह फिर उन्हीं ज़ख्मों को और ज़ख्मी किया जाता था। मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, ये जो दीन हम तक पहुँचाए बहुत मुशक्क़तों से पहुँचाए। मोहतरम हज़रात, अभी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी बस्ती पर अपना अज़ाब भेजना होता है, अगर उधर 3 किस्म के लोग हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अज़ाब को वहाँ से हटा लेते हैं। एक वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हो, नंबर 2 वो 2 लोग जो खालिस आपस में अल्लाह की मोहब्बत के लिए जुड़ते हों, तीसरे वो शख्स जो रातों का इस्तिग़फ़ार करने वाले हों। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम यहाँ मस्जिदों को आबाद कर रहे और हम तो दिन के खातिर ही आपस में जुड़े हैं। मोहतरम हज़रात, अगर हमारी किसी बात से, किसी नसीहत से अगर एक बंदा भी राह रास्त पर आ गया तो रातों को इस्तिग़फ़ार करने वाला बनेगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी हमारा गश्त का अमल होने जा रहा है, तो ये जो गश्त है ये नबियों वाला काम है। तो अब नबी कोई दुनिया में नहीं आएगा, तो इसलिए ये काम हमें सौंपा गया है। अब हमारा गश्त है तो अभी हमने गश्त करना। अब हम गश्त में गश्त में 4 अमल है, ठीक है इंशाल्लाह। सभी हज़रात तैयार है गश्त पर इंशाल्लाह। कौन रहे साथ करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। साथ जाएगा और जिम्मेदार जिम्मेदार चलो साथ जाएगा। कौन से? हाँ वो भी जाएंगे शिविर साथ।